बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की फ्री आटा स्कीम के तहत मिंचनाबाद में कायम आटा पॉइंट पर भगदड़ मच गई, जिससे खवातीन बुरी तरह रौंदी गई। आटा पॉइंट पर मुफ्त आटे का हसूल गरीब शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। शदीद बदनज़मी के बायस आटा पॉइंट पर ज़ईफ़ अल उम्र मर्द और खवातीन की तजलील हो रही है। आटा पॉइंट पर भगदड़ मचने से मुतअद्दिद खवातीन पांव तले रौंदी गई हैं, जिससे वो जख्मी हो गई हैं। जख्मी खवातीन तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी शहरियों ने शहर के इकलौते आटा पॉइंट पर इंतजामात को बेहतर बनाने और मजीद आटा पॉइंट बनाने का मुतालबा किया है। साहिवाल और इसके गिरदोनवा के देहातों की अवाम को मुफ्त आटा लेने में मुश्किलात का सामना। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल की गरीब अवाम का कहना है कि साहिवाल के नवाही गाँव 138 9L चौक में महकमा खुराक के गोदामों में भी मुफ्त आटे की फ्राहमी शुरू की जाए, ताकि 138 9L चौक और इसके गिरदो नवाब में मौजूद 10 से 15 गाँव की अवाम को बासानी से मुफ्त आटा मिल सके। अगर हुकूमत ने गरीब अवाम को बासानी मुफ्त आटा देना है तो हर गाँव में एक पॉइंट बनाए, ताकि गरीब बासानी आटा ले सके। देहात से एक मजदूर एक आटे के थैले के लिए 800 की दिहाड़ी और 200 का पेट्रोल जलाकर सारा दिन कितार में खड़ा रहता है और शाम को मुश्किल से थैला मिल जाता है या फिर मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर होता है। हल्का की अवाम ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और इंतजामिया से अपील की है कि मेहरबानी फरमाकर हर देहात में कम से कम एक पॉइंट बनाए, ताकि गरीब की दिहाड़ी जाया हुए बगैर आटा मिल जाए। 138 9L चौक में महकमा खुराक के गोदामों पर मुफ्त आटे की फ्राहमी शुरू की जाए। साहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान रहीमिया खान पहुँच गए। DPO ऑफिस में मीटिंग की। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, DPO रिजवान उमर गोंदल के हमरा कच्चा का दौरा किया। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान 2 रोजा दौरे पर रहीमिया खान पहुंच गए। तर्जुमान पुलिस RPO बहावलपुर राय बाबर सईद और DPO रिजवान उमर गोंदल ने इन्हें खुशामदीद कहा। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान ने RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, DPO रिजवान उमर गोंदल और SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद से अहम मीटिंग की। पुलिस RPO बहावलपुर राय बाबर सईद और DPO रिजवान उमर गोंदल ने एडिशनल IG को जिला भर में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पुलिस एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान को कच्चा के बारे में भी मुकम्मल आगाही फ्राहम की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करते हैं हड़प्पा से, जहां हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा की हवेली लखा में खवातीन की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। मोहतरमा का शानदार इस्तकबाल किया गया। खवातीन की कसीर तादाद ने मीटिंग में शिरकत की। शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब से आयशा लोधी साहिबा साहिवाल डिवीजन की सदर बनी है, दूसरी खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई हैं और इनकी क़यादत में खवातीन मुतहिद हैं। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। मीटिंग का इनकाद सारा इरफान सदर माइनॉरिटी विंग ओकाड़ा ने करवाया। पाक वतन से बताते चले, बरसगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और पंजाबी जुबान के पहले सूफी शायर ज़ायदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 871वां जश्न विलादत बासादत मजहबी जोशो खरोश से मनाया गया। दरगाह को बरकी कुमकुमों से सजाया गया और चिरागा किया गया। हजारों अकीदतमंदों ने दरगाह बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। अकीदतमंदों ने और ज़ायरीन ने विलादत बासादत का केक काटा गया और मुल्की और मिली सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। दरगाह पर कवालों ने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का कलाम और अशलोक पेश किए और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को खराज अकीदत पेश किया गया। दरगाह को बरकी कुमकुमों से सजाया गया और चिरागा किया गया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के खजब इख्तलाफ के सियासत दानों ने जुमेरात को एक नए कानून की मजम्मत की है, जो इन तरीकों को महदूद कर देगा जो एक मौजूदा वजीर आजम को ओहदे के लिए नाअहल करार दे सकते हैं, और बड़े पैमाने पर नाकदीन इसे बेंजामिन नेतन्याहू के तहफ़्फ़ुज़ के एक तरीके के तौर पर देखते हैं, जिन्हें बदनवानी के जारी मुकदमे का सामना है। लेबर पार्टी के रहनुमा मीरो माइकली ने यह भी कहा है कि हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात के मुतनाज़ा सेट पर इसराइल में एहतजाजी तहरीक और इसके नतीजे में वाशिंगटन से आने वाले इंतबाहात नेतन्याहू के लिए सुर्ख बत्ती होना चाहिए। इश्तहार की राय 61 से 47 के हतमी वोट से कनीस्ट ने इस बिल की मंजूरी दी, जिसमें कहा गया कि सिर्फ वजीर आजम खुद या काबीना 2/3 अक्सरियत के साथ लीडर को नाअहल करार दे सकती है। इसके बाद काबीना के वोट की पार्लियामेंट में अक्सरियत से तौसीक की जरूरत होगी। खबर शामिल करते हैं सिब्बी बलोचिस्तान से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सिब्बी असिस्टेंट
کمشنر CB علی شاہ عباسی کی جانب سے رمضان سستا بازار کا انعقاد کیا گیا۔ رمضان سستا بازار میں اشیاء خوردنوش کے مختلف اسٹالز لگائے گئے، جس میں گوشت، سبزی، پرچون کا سامان، دودھ، دہی اور یوٹیلیٹی اسٹور کے اسٹالز، دیگر اشیاء کے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے رمضان سستا بازار سے خریداری کی۔ روزے داروں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات کو سراہتے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے استعمال ہوں۔ ماہ مقدس کا پہلا روزہ تھا، حکومت کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر CB علی شاہ عباسی سستا بازار کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہفتے میں 3 دن عوام کے لیے رمضان سستا بازار لگایا جائے گا، جس کی ٹائمنگ صبح 9 تا دوپہر 1 بجے تک ہوگی، جس سے عوام خوب فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ رمضان سستا بازار لیف سے متعلق عوام کو کسی بھی قسم کی شکایات ہو تو فوری طور پر مجھ سے رابطہ کرے، ان کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہری پور ناصر امین کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں نیشنل ایسوسی ایشن آف ہیلتھ ڈیولپمنٹ اور یونیسیف کے زیر اہتمام ضلع کے لیے LHSS ہری پور کی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر منور افریدی نے خصوصی شرکت کی۔ NAHD یونیسیف کے زیر اہتمام اور DHO آفس میں LHSS کے ضلع ہری پور کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں LHSS کے علاوہ ضلع بھر کے میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں شرکاء کو مریضوں کے ساتھ حسن سلوک اور صحت کے بنیادی اصولوں کے حوالے آگاہی فراہم کی گئی۔ شرکاء کو حاملہ خواتین کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی تاکہ وہ بنیادی علم کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی صحت اور معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنا سکیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایوان صدر نے کہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے مشترکہ خدمات پریڈ جو ایوان صدر میں ہونی تھی اب 25 مارچ کو ہوگی۔ یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی منظوری کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب آل انڈیا مسلم لیگ نے برطانوی ہندوستانی سلطنت کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا۔ قوم جمعرات کو یوم پاکستان اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کیا جائے گا اور اس کی ترقی، خوشحالی اور مضبوط دفاع کو یقینی بنایا جائے گا۔ بڑھیں پاکستان نے فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی اور ملک کے صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SP پوٹھوہار محمد وقاص خان کی پوٹھوہار آفس میں رمضان المبارک کے حوالہ سے میٹنگ میں پوٹھوہار ڈویژن کے حلقہ افسران، SHOs اور چوکی انچارجز کی شرکت۔ SP پوٹھوہار کی رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کے لیے ہدایات۔ رمضان المبارک کے دوران مساجد، امام بارگاہوں اور رمضان بازاروں اور مارکیٹوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے۔ چک 138 TDA میں 7 سٹار چوکا سسٹم کرکٹ ٹورنامنٹ جاری۔ سردار عثمان خان نے بطور مہمان ٹورنامنٹ میں شرکت کی۔ ان کے ساتھ ننھے مہمان سیف السلام اور سردار غنی خان نے بھی شرکت کی۔ معزز مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ اور ہار پہنا کر استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد معزز مہمانوں نے فردن کھلاڑیوں سے ہاتھ ملایا اور ننھے مہمان نے بیٹنگ کر کے میچ کا آغاز کیا۔ سردار عثمان خان کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس منعقد ہوتے رہنے چاہیے تاکہ گراؤنڈ آباد ہو اور ہسپتال ویران ہو۔ سردار عثمان خان نے کمیٹی ٹورنامنٹ فخر الدین علوی، محمد شہزاد خان ترین اور محمد ارشد بھٹی کی کاوشوں کو سراہا اور ان کو ٹورنامنٹ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ بس خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ۔ خیرپور ناتھن شاہ 2022 کے سیلاب سے بندوں میں پڑے شگاف کا کام مقامی اور نا تجربہ کار لوگوں کے سپرد کر دیا گیا۔ میہڑ خیرپور ناتھن شاہ MNA عرفان ظفر لغاری نے دورہ کیا۔ اس موقع پر MNA عرفان ظفر لغاری کی طرف سے مقامی ٹھیکیدار کو پابند کرتے ہوئے کہا کہ فلڈ میں پڑے شگاف کا کام تسلی بخش کیا جائے۔ اس موقع پر شہر میں میر حسن روڈ کا کام کا معائنہ بھی کیا اور SDO روڈ منیر کو حوثوں کو صحیح کام کرنے کا پابند بنایا۔ عرفان ظفر لغاری نے مزید کہا کہ خیرپور ناتھن شاہ کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے۔ پیپلز اس موقع پر میونسپل کمیٹی کے 9 منتخب کونسلر راشد علی جوکی اور نادر علی لغاری، مختار علی بھگیو اور پارٹی کے دیگر کارکنان موجود تھے۔ ننکانہ صاحب سے حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کا مفت آٹا تقسیم پیکج سفید پوش عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ مفت آٹے کی حصول سے محروم لاکھوں افراد مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ آٹے کے مفت حصول کی کیٹیگری سے محروم عوام مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہے۔ 64 ارب روپے کی مفت آٹا اسکیم حکومت پر سوالیہ نشان بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے رمضان بازار ختم کر کے مفت آٹا تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے
ٹرکنگ پوائنٹ کو عوامی حلقوں نے مسترد کر دیا۔ بے بس مجبور عوام اوپن مارکیٹ سے 648 روپے والا 10 کلو آٹے کا تھیلا 1158 روپے میں خرید رہے ہیں، جس پر متاثرہ عوام نے مفت آٹا تقسیم کی حکومتی پالیسی سے اختلافات کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکیم کو فوری بند کیا جائے اور سستے رمضان بازار لگائے جائیں، جہاں آٹے کے ساتھ دیگر خرد نوش کی اشیاء سستے داموں دستیاب ہو۔ آٹے کے حصول کی خاطر لاچار اور سفید پوش طبقہ کے مرد و خواتین ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ اگر حکومت نادار اور غریب عوام کو ریلیف ہی نہیں دینا چاہتی تھی تو انہیں آٹے کی رقم ایزی پیسہ، جیز کیش وغیرہ سے بھجوا دی جاتی۔ حکومت اس پیکج پر فوری نظر ثانی کر کے عوام کے لیے یکساں ریلیف کا حصول ممکن بنائے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ ہمارے رپورٹر محمد طاہر فریدی کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن بابا فرید بلڈ بینک کے زیر اہتمام پاکستان تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسمبلی پیر محمد شاہ کھگا کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیہ کا اہتمام بابا فرید بلڈ کے چیف آرگنائزر محمد احمد بھٹی نے کیا۔ عشائیہ میں چیئرمین میاں نعیم رحمونکا وٹو، ایڈوکیٹ صدر شہباز مہار، سینئر نائب صدر علی عمران، حافظ نعمان سمیت درجنوں افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے سابق MNA پیر محمد شاہ کھگا نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے آئندہ الیکشن لڑیں گے۔ مرکزی قائد عمران خان میرے کلاس فیلو ہیں، ہم نے ایٹی سن میں اکٹھے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان اپنی ساکھ بچانے کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بابا فرید بلڈ بینک کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے سماجی اداروں اور نوجوانوں کو حوصلہ افزائی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں سبی بلوچستان سے۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے، جہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں حالیہ موسلادھار بارشوں، برف باری اور ژالہ باری سے متعلق بریفنگ اور ہدایات دی گئی۔ وزیر داخلہ امیر ضیاء لانگو، چیف سیکرٹری ACS ہوم، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری DGPDMA نے شرکت کی۔ DGPDMA نصیر احمد ناصر کی اجلاس کو بارش، برف باری اور ژالہ باری کے زیر اثر اضلاع کی صورتحال تفصیلی پر بریفنگ دی۔ DGPDMA کا کہنا تھا کہ PDMA سٹاف مشینری کے ساتھ مذکورہ اضلاع میں موجود ہیں۔ PDMA اور ضلع انتظامیہ متحرک اور فعال ہیں۔ تمام متعلقہ ضلع انتظامیہ سے کنٹرول روم مسلسل رابطے میں ہے۔ تمام امور کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ DGPDMA کی تجویز پر وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو اور SMBR روشن علی شیخ نے تمام متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو 50-50 لاکھ دینے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کی ہدایات اور SMBR کی تجویز کے عین مطابق PDMA ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملہ بما مشینری ہائی الرٹ ہے۔ MPA پنجاب مومنہ وحید نے کہا ہے کہ اس وقت ملک جن وسائل سے دوچار ہے، اس میں وقت کی اولین ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ جس پارٹی نے شروع سے ہی غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا ساتھ دیا، آسرا بنی، ہر طبقے کے لوگوں کا خیال رکھا، جیلیں کاٹی، گولیاں کھائی، شہید ہوئے، عورتوں کے تحفظ کا خیال رکھا، بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام اور بے شمار ایسے اقدامات کیے جس کی ماضی میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، جس کا منہ بولتا ثبوت ان کے کیے گئے کام اور اقدامات ہیں۔ ملک پاکستان کے لیے اس پارٹی نے اپنی جان تک کے نذرانے دیے۔ آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہر سو کامیاب کے جھنڈے گاڑے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے بھی MPA پنجاب مومنہ وحید کے اس بہترین پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے رمضان المبارک میں سحر و افطار کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا پلان ترتیب دے دیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کی سربراہی میں لیسکو ہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا، جہاں چیف ایگزیکٹو اپنی ٹیم کے ہمراہ بجلی کی طلب و رسد کی مانیٹرنگ کریں گے۔ اس حوالے سے اجلاس کے دوران چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں محمد نعمان نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اظہر کاظمی کی رپورٹ میں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے رمضان مبارک میں سحر و افطار کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا پلان ترتیب دے دیا۔ یہ بات چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نعمان نے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کے دوران کہی۔ بعد ازاں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نعمان نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ لیسکو نے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں صارفین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے سحر و افطار اور تراویح کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کی
सरबराही में लेस्को हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जहां चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी टीम के हमरा बिजली की तलब व रसद की मॉनिटरिंग करेंगे। इनका मजीद कहना था कि लेस्को के तमाम अफसरान मुलाजमीन को सख्ती से हदायत की जाती है कि रमज़ान मुबारक के दौरान सारिफीन की शिकायत को फिलफोर हल किया जाए और सारिफीन तक अपनी दस्तयाबी को हर सूरत में मुमकिन बनाया जाए। लेस्को में नई चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के हवाले से चेयरमैन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नोमान का कहना था कि इसका प्रोसेस शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। लेस्को में डिसेबल कोटा की मंजूरी के हवाले से उनका कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर अमल करते हुए लेस्को में मुलाजमत के लिए डिसेबल कोटा 2% है, जिसके बायस ऐसे मर्द व खवातीन जो माजूर हैं लेकिन माशरे के लिए कारआमद फर्द के तौर पर काम कर सकेंगे, जबकि लेस्को में तकर्रुर तबादले पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। सिर्फ डिसिप्लिनरी केसेस और इंतजामी बुनियादों पर तबादला किया जा सकेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से शालामार बाग और इसके अतराफ में अंडरग्राउंड केबल्स बिछाने की मंजूरी भी दे दी गई। लेस्को के तमाम डिवीजन्स में नए मीटर्स की सप्लाई के हवाले से उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ लेस्को के स्टोर्स को 20 लाख मीटर जारी कर दिए गए हैं। खुली कचहरी के हवाले से उन्होंने बताया कि कचहरियों का इनेकाद नेशनल असेंबली के हलकों की सतह पर भी किया जाएगा। लेस्को हेडक्वार्टर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नोमान समेत लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर और दीगर बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काजमी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।